ادھر والا ادھر کا بیچ والا بند کرو، بیچ والا بند کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہمیں اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر، ظلم و بربریت کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اس موضوع سے اور اس آیت سے میرا انتخاب موضوع کا ہے توبہ و استغفار کی اہمیت. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان روزمرہ کے مراحل کے اندر غلطیاں کرتا ہے، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی انسان خطا و نسیان سے مبرہ اور پاک نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اور احادیث طیبہ نے بارہا اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف آئے، اپنی غلطیوں کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے دلوں سے یہ احساس، یہ فکر، یہ سوچ نکل گیا. بڑے سے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے، لیکن اس گناہ کو معمولی سمجھ رہا. غیروں کے آستانے پر جا کر، غیروں کے چوکھٹوں پر جا کر اپنے ماتھے کو رگڑ رہا، لیکن اس کو معمولی سمجھ رہا، اور در حقیقت معمولی نہیں، اسی کو عین دین سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے. آپ کسی خبر پجاری کو پکڑے اور پوچھیں حضرت آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کر کچھ نہیں رہا تھا، عبادت میں نہیں کر رہا تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، رب تک پہنچ جائیں گے، معاملہ پورا ہو جائے گا. مَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، یہی عقیدہ کفار کا تھا.
عبادت ہم کہاں ان کی کرتے؟ ان سے ہم کچھ مانگتے نہیں، یہ تو ہمیں قریب کر دیں گے رب سے، ہماری باتوں کو ان تک پہنچا دیں گے۔ کسی وزیر کے پاس، کسی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی مطالبے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، لہذا رب تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لو مان لوں، توحید پیش کی جا رہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا طریق پیش کیا جا رہا ہے، آؤ اس کو ایکسپٹ کرنے نہیں مانتا۔ اور یہ مشرک تو کچھ ٹھیک ٹھہرے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن بدعتی کا معاملہ اللہ، آپ پوری تگودے اس کے پیچھے لگا دو، بھائی یہ بدعت ہے، اس کو مت کر۔ ارے بھائی بدعت یہ تمہارے نزدیک ہوگا یہ تو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، اچھا عمل ہے، یہ بھی اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا ہم اس کی بندگی کر رہے، اس کی ہم اپاسنا کر رہے، یا اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی تک پہنچیں گے، اس مطالبے کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں غیر اللہ کے نام پر نیاز ہے، تو کہیں غیر اللہ کے نام پر فاتحہ ہے، کہیں غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا ہے، تو کہیں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب بڑے بڑے چوڑے چوڑے بکرے پیش کیے جاتے ہیں، کالے مرغے پیش کیے جاتے ہیں، لال مرغے پیش کیے جاتے ہیں، جو جتنا اپنے ولی سے قریب ہونا چاہتا وہ اتنا مہنگا بکرا لائے، وہ اتنا اچھا مرغا لے کر آئے، وہ در حقیقت رب تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، در حقیقت مجاور اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلطیوں کا اعتراف کر لینا یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اوپر غور کر لیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری بنی آدم خطا کار ہے، غلطی کرنے والی اولادیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی کا احساس کر لے، اپنی غلطی کا فکر اپنے دل کے اندر ڈال لے اور رب کی طرف پلٹ جائے۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سینسیٹیو میٹر پیش کیا ہے۔ ایک انسان سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، شریعت اس کو برا نہیں سمجھ رہی، شریعت اس کو قبیح نہیں سمجھ رہی، قبیح تو وہ ہے کہ آدمی برائی کر لے، اس کے اوپر مصر ہو جائے، ڈٹ جائے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سے برا، سب سے برا ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس واقعے سے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو۔ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت اپنا منہ کالا کر لیتی ہے، غیر کے بستر پر لیٹ جاتی ہے، حمل ٹھہر گیا، لیکن کہتے ہیں نا جوانی کی جب طوفانی آفتیں اس کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر پاتا، برا کام کر ہی لیتا ہے، لیکن قربان جائیے اس عورت کے اوپر، اسے غلطی کا احساس اس کے دل کے اندر آیا، جس کو کہتے ہیں سینٹیمنٹ، احساس اس کے دل کے اندر آ گیا۔ اور میں کہتا ہوں جس قوم کے اندر احساس مر جائے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، احساس مر جائے وہ قوم مردہ ہے۔ اگر احساس ہے تو احساس کے بدولت وہ دنیا کے مراتب کو طے کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، کہا غلطی کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول غلطی یہ ہے کہ میں نے منہ کالا کر لیا، میں نے زنا کر لیا جبکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اس عورت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے جس سے کہ اس کا بدن آدھا زمین کے اندر دھسایا جا سکے۔ کھود دی گیا، تیار کر دیا گیا، سارا معاملہ ریڈی ہو گیا۔ اب لوگ رجم کرنے لگے، رجم کرنے کے بعد جب وہ عورت
اس دائرے فانی سے کوچ کر جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے توبے کی تمثیل بیان فرمائی. توبے کی تمثیل کیسے بیان فرمائی؟ کہا کہ لوگوں، اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، اس عورت نے ایسا توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 صحابہ ایک طرف ہو جائے، اس کا توبہ ایک طرف ہو جائے تو اس کے اوپر فائٹ ہو جائے گی. اللہ. آج ہم سے غلطی ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جان نہ پائے، گھر کے لوگوں کو علم نہ ہو جائے، رب کی طرف نہیں آ رہے، گھر کے لوگوں کو علم نہ ہو جائے، یہ ڈر اندر اندر کھایا جا رہا. اور ہم توبہ اس وجہ سے نہیں مانگ رہے کہ اگر رب کے سامنے اقرار ہو گیا تو پھر دوبارہ غلطی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. بہت سارے نوجوان تو یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کے اوپر احساس پیدا نہیں کرتے ہیں کہ رب سے اگر ہم نے توبہ کر لیا تو توبہ کا وصول ہے کہ جس غلطی کے اوپر آپ نے تائب ہو لیے ہیں، توبہ کر لیا، اس غلطی کو آئندہ نہیں کریں گے. اور اگر آپ آئندہ کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ کا توبہ قبول نہیں ہوا. اللہ. فکر پیدا کریں. وہ چاہتی تو اپنے آپ کو چھپا لیتی، رجم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ایمانی تربیت بہت زبردست تھا. ہو نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر صحبت رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا کہ ان سے غلطیاں ہو جائے اور اس غلطی کے احساس ان کے دل کے اندر نہ آئے؟ ایک اور واقعہ لے لیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت معاذ بن مالک، بہت عمدہ بات ہے اور اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، عبرتیں ہمارے لیے ہیں. راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ نے غامدیہ عورت کے ساتھ کیا کر لیا؟ منہ کالا کر لیا، ان کے ساتھ زنا کر لیا. غلطی کا احساس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ویحک، تیرے اوپر افسوس ہے، فرجع، لوٹ جا، واستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر. چلے گئے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو گناہ پر انسان کو قرار حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. حضرت معاذ اپنے گھر کے اندر ہے لیکن ان کا دل بار بار بے قرار ہے. نبی کی عدالت میں دوبارہ، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں اپنے غلطی کے اوپر نادم ہوں. اللہ کے رسول کا وہی جملہ، لوٹ جا، افسوس ہے تیرے اوپر، رب سے رجوع کر، رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا، رب معاف کرنے والا ہے. پھر چلے گئے. تیسری دفعہ آگے، تیسری دفعہ جب آگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تو بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، میرے غلطیوں کو دھو دے، میں کس چیز کا تجھے میں سزا دے دوں، تجھے میں پاک کر دوں، کیسے پاک کر دوں؟ کہ اللہ کے رسول ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، ایک بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. کہا معاملہ کیا بتا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے زنا کر لیا، زنا کا ثبوت مجھ سے ہو گیا ہے، لہذا مجھے آپ پاک کر دیجئے. ایسے ہی اللہ کے رسول نے فوراً آرڈینیشن جاری نہیں کیا کہ لاؤ صحابہ کرام اس کو جمع کرو اور اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور رجم کر دیا جائے. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا بھائی اس کا دماغی توازن ذرا ٹھیک ہے، تحقیق کرو. اللہ کے رسول ہاں بالکل پرفیکٹ ہے، دماغ ایک دم اچھا ہے، شراب تو نہیں پی رہے، نہیں، شراب کو تو اس نے منہ نہیں لگایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دے دیا. جب لوگ رجم کر لیے، کچھ دن گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ لوگوں معاذ کے لیے استغفار کرو.
لوگ استغفار کرنے لگے. اسی اسنا میں اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا لوگوں کان کھول کر سن لو, معید کے توبے کے بارے میں تم لوگ اپنی بات کے اندر, اپنے ذہن کے اندر یہ بات ذہن نشی کر لو کہ معید نے ایک ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر امت کے ایک گروہ کے اوپر اس کا توبہ پھر کر دیا جائے, اس کو اوپر رکھ دیا جائے, تو اس گروہ کی بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر, کیا توبے کا احساس تھا. اور یہ للو پنجو ہمارے جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کے ایک گروہ کے اوپر وہ توبہ رکھ دیا جائے تو وہ گروہ کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے گا, معید کا توبہ کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. قدم قدم پر غلطیاں ہیں, قدم قدم پر لغزشیں ہیں, خطائیں اتنی جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں تم لوگ اس دور کے اندر جس گناہ کو بال کے باریک سمجھتے ہو نا, اسی گناہ کو عہد نبوی کے اندر, نبی کی رسالت کی زندگی کے اندر ہم بہت بھاری سمجھتے تھے, اور تم کو اس کو گھٹیا سمجھتے ہو, اس کو کمتر سمجھتے ہو. اللہ. حضرت انس جبکہ صحابہ کرام کی زندگی سے متصف ہے, اور حضرت انس جبکہ تابعین کی زندگی سے متصف ہے. اور اگر آج حضرت انس زندہ ہوتے تو کیا کہتے, اندازہ لگاؤ ذرا, کیا کہتے. تو محترم دوستو, غور کرنے کی بات ہے. اپنی زندگی کے اندر احساس پیدا کرو, مرنا ہے, یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی, یہ آل و اولاد, یہ مال, یہ جاہ و منصب, یہ وحدہ اور یہ دنیا کے رنگ رلیاں تمہارے لیے کچھ کام نہیں آ سکتے. وہاں کچھ رہنے والا ہے تو تمہارے ساتھ عمل رہنے والا ہے, وہاں کچھ رہنے والا ہے تو اس دنیا کے اندر جو تم نے اچھائیاں کی ہوں گی وہ اچھائیاں تمہاری زندگی سے متصف ہو جائیں گی. لاکھ شہرتیں حاصل کر لو, لاکھ بینک بیلنس بنا لو, دنیا تمہیں یاد کرے گی چند دن, چند لمحے, چند گھڑیاں. اور جی کان کھول کر سن لو, قبر میں لحد میں تمہیں اتار دیا جاتا, اولاد گھر پہنچنے کے بعد پاپا نے ہمارا کتنا بینک بیلنس بنایا, فلاں عمارت مجھے چاہیے وگرنہ تمہیں گلا اتار دوں گا, تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دوں گا, اگر وہ بلڈنگ مجھے نہ ملی تو تمہارے حق میں یہ چیز ٹھیک نہیں. والد محترم نے مجھے وصیت, لے جھگڑا شروع ہے, تمہاری فکر چھوڑ دیے لوگوں نے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ مچھر کے پر کی بھی حقیقت کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. یہ تماشا ہے, تماشا. لہذا دنیا کی فکر کو اپنے دلوں سے نکالو, آخرت کی فکر کو اپنے دلوں کے اندر ڈالو. اور یہ نہیں, آپ اس واقعے سے خود دیکھیں, اس اندازہ لگائیں کہ اگر وہ بھی چاہتے تو اپنے آپ کو بری کر لیتے. کون جائے نبی کی رسالت میں, کون جائے اپنے آپ کو کہ بھائی مجھے پاک کر دیجئے, مجھے صاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ چاہتے تو اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے. اب لیجئے معاذ بن مالک نے جن سے زنا کیا تھا, اس عورت کا معاملہ بھی لے لیجئے. اللہ کے رسول کی عدالت میں, اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا جو مالک, حضرت معاذ بن مالک کو حکم دیا تھا, کہا کہ جا رب کی طرف رجوع کر, توبہ و استغفار کر, رب معاف کرنے والا, بخشنے والا. اس عورت نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ نے جو معاذ کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ بھی کرنے والے ہیں. کیا آپ نے 3 مرتبہ پلٹا دیا ہے اس کو اپنے گھر کی طرف, جاؤ توبہ و استغفار کرو, لگتا ہے میرے ساتھ بھی یہی کرنے والے ہیں آپ. اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ معاملہ کیا ہے, معاذ کے بارے میں اتنا سارا انفارمیشن تیرے پاس کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہی عورت ہوں جو معاذ نے میرے ساتھ منہ کالا کیا, میں وہی عورت ہوں کہ جس نے زنا کا فعل کر لیا ہے, زنا کا کام کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کر دیجئے, حمل سے ٹھہر گئی ہوں. چنانچہ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں موجود ہے, صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں, عورت تو جا, جب تک بچے کو جنم نہ دے لیتی جب تک تو میرے پاس نہیں آئے گی. وہ جاتی ہے, بچے کو جنم دیتی ہے,
بچہ جو ہی جنم دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میثاق، آپ کا عہد پورا ہو چکا ہے، میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے، اب آپ میرے اوپر آرڈینیشن کیا جاری کرتے ہیں، میرے اوپر حکم کیا جاری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ جب تک ماں کی دودھ کو نہ چھوڑ دے، اوپر کا کھانا نہ کھانے لگے، جب تک تو میرے پاس پھر نہیں آئے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کے اوپر، اس گفتار کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب بچہ اوپر کا کھانا اناج کھانے لگتا، وہ باضابطہ طور پہ نبی کے پاس ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھما کر لاتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، یہ بچہ میرا روٹی کھانے لگا ہے۔ یہ احساس ہے ہمارے اندر، یہ احساس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم کیا جاری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ جب تک کفیل اس کی کفالت کوئی نہیں لے لیتا ہے، جب تک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے لیتا ہے، جب تک میں تجھے رجم نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بچہ میرے ذمہ ہے، اس کا پورے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے گڑھا کھدوایا، رجم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اتنے میں آتے ہیں، ایک پتھر مارتے ہیں، اور پتھر مارنے کے بعد جو ہی اس کا خون حضرت خالد بن ولید کے جسم کے اوپر ٹکراتا ہے، حضرت خالد بن ولید عجیب کیفیت کے اندر ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیت کے اندر۔ وہ اس قدم برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس کو عجیب و غریب الفاظ سے پکارنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس جملے کو یاد کرو، اور وہ تاریخی جملہ ہے، کہا کہ خالد بن ولید اس نے ایک ایسا توبہ کر لیا، کائنات ایک طرف اور یہ عورت کا توبہ ایک طرف۔ کیا یہ سچائی، کیا یہ گہرائی ہمارے دلوں کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے پڑھانے کے لیے، حضرت عمر نے کھینچ لیا کہ اللہ کے رسول ایک بدکار آدمی کا آپ نکاح بدکار آدمی کا آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے، یہ زیب نہیں دیتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا۔ کیا احساس تھا ان لوگوں کے اندر، کیا فکر تھا، ڈر کتنا ان کے دلوں کے اندر تھا، تقویٰ کس قدر ان کے دلوں کے اندر معمور تھا، قدم قدم پر فکر آخرت کا احساس ان کے دلوں کے اندر۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب ہم جائیں تو ہمارا وہاں پر ذلت و رسوائی کا کوئی معاملہ ہو جائے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے بچتے ہیں نا، ہماری ذلت نہ ہو جائے، ہماری انسلٹی نہ ہو جائے۔ اور لوگوں اس دنیا کے اندر ذلت کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ ذلت نہیں ہے، یہ شریعت کے نظر میں آپ کا مقام بلند ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو، آپ کے حسنات کو بلند کر رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو اچھائیاں ہوتی ہیں یقیناً برائیوں کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ مطلب نامہ اعمال کے اندر اگر ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، نیکیاں آپ کر لو، اس کو زائل کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایسا احساس پیدا کرو۔ جس دن توبہ و استغفار کی اہمیت اور اس کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بتاؤں طریقہ، یہ طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا۔ تمام انبیاء کرام نے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس درخت کے پاس نہیں جانا تمہیں، جنت کی جتنی نعمت ہے سب کھاؤ پیو عیش کرو، نو پرابلم، لیکن یہ درخت ہے نا، آپ گئے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ شیطان آ گیا، شیطان لگا ہوا نا، بہت تگڑا ڈیوٹی دے رہا ہمارے پیچھے، اور بالخصوص اہل ایمان کے ساتھ۔ کافروں اور فاجروں کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ تو آلریڈی اس کا کام کر رہے ہیں۔
اہل ایمان کے ساتھ شیطان لگا ہوا، ایسا لگا ہوا جیسا کہ ہمارے جسم کے اندر رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے نا، ایسے شیطان لگا ہوا ایسے بالکل. تو حضرت آدم علیہ السلام کو آیا اور بہکانے لگا، کہا کہ بھائی آپ کس چکر میں پڑ رہے ہیں؟ اللہ نے تو اسی لیے منع کیا نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے بن جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو آپ کو جنت میں دائمی طور پہ رکھ دیا جائے. آدم علیہ السلام کو اچھی بھلی بات معلوم ہوئی کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہوگا. اگر کھا لیا تو میں دائمی طور پہ جنت کے اندر رہ جاؤں گا، اور کھا لوں گا تو حقیقت میں جنت کے اندر دائمی طور پہ رہ جاؤں گا. بہک گئے، پل چکھے، سطر پورا غائب. کپڑے جو پہن رکھے تھے، جو کپڑے جو لباس جو بھی تھا، دونوں میاں بی بی ننگے لگے پتے کو نوچ نوچ کے اپنے پاس لگانے کے لیے. اللہ اکبر. یاد کریں اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ تم دونوں زمین کے اندر، اب میری رحمت کے لیے تم متلاشی بن جاؤ. اس وقت یہ دعا بھٹکے بھٹکے پھر رہے تھے آدم علیہ السلام. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تھا عرش کے پائے پر. کیا نہ کیا باتیں لوگوں نے گڑھ رکھی. اللہ رحم فرماؤ امت مسلمہ کے اوپر. کام حضرت آدم علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو عرش کے اوپر محمد لکھا ہوا دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. اب اس دنیا کے اندر آئے اور اس کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی، رب میں وسیلہ طلب کرتا ہوں محمد کے ذریعے سے تو مجھے بخش دے. قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے. قرآن کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم بولتا ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی، میں نے کلمات سکھائے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ لکھا دے گا. رب کہہ رہا میں نے کلمات سکھائے، کلمات سکھا دیے ہیں رب نے. اور یہی کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ. تو یہ بھی عقیدہ فاسد عقیدہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کا کلمہ لکھا دیکھا تھا یا محمد کا نام لکھا دیکھا تھا، اس کے وسیلے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے پکار لگائی تو رب نے سنا. یہ در حقیقت فاسد عقیدہ ہے، من گڑھت عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا یقیناً اسلام کے صحیح اتھوس کو، اسلام کی صحیح تعلیم کو نہیں پا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کا عذاب آ گیا نا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، آ گیا. عذاب آنے کے بعد بروبر اپنے لاڈلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ڈوبے گا، ابھی ڈوبے گا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب ترین لگتے جگر، آپ میرے کشتی کے اوپر سوار ہو جا. لاڈلے نے کیا جواب دیا؟ نہیں، آپ کی کشتی آپ کو پیاری، میرا جودی پہاڑ میرے لیے کافی ہے. کہتے ہیں نا جب دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے، نفاق، دل کے اندر بے ایمانی آ جائے، اس کو دوسرے جملے کے اندر کہہ لیجئے بے ایمانی. اللہ تعالیٰ کے خلاف عداوت، دشمنیاں جب کسی دل کے اندر آ جائے تو اللہ کی ساری باتیں اسے جھوٹی لگتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آپ میرے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جا. گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میرا جودی پہاڑی. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میری کشتی، اس کشتی میں رہے گا، بچ جائے گا. اور آج انہی لوگوں کو بخشا جائے گا جو در حقیقت ایمان والے ہوں گے. لا عاصم اليوم الا من رحم، ہر کسی کو بخشا نہیں جائے گا، صرف ایمان والوں کے لیے. ابھی بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، گفتگو کنورسیشن ہو رہی تھی دونوں کے درمیان. اتنے میں پانی کا ایک تیز ترار جھونکا اڑتا ہے، لے ڈوبتا ہے. باپ کا دل کراہ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، اللہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا، اللہ اس کو تو بخش دے. اللہ، ایک تو باپ جانتے ہیں نا بڑا شفیق ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے، بہت شفیق ہوتا ہے، اتنا شفیق ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے لا کر اس کے سامنے رکھ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. خود اپنے پیٹ پر لات مار لے گا لیکن اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا. لیکن وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام
نے پکارا، رب میرا لاڈلا میرے سامنے ڈوب گیا، بخش دے، معاف فرما دے۔ ندائی مشرک کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یا تیرے معاملات میں سے نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ باپ کا رشتہ خونی رشتہ بیٹے سے ہوتا ہے، لیکن رب بول رہا ہے تیرے اہل میں سے نہیں، مطلب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ بات خلاص ہے۔ تو میرے احساس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نبی نے توبہ و استغفار کی کسی نہ کسی اینگل سے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے بغاوت چل دیے بغیر بتائے ہوئے، اطلاع کیے ہوئے۔ اب آگے کشتی کے اندر ہشکولے لینے لگی، کشتی ڈامک ڈول ہونے لگی، ہو نہ ہو۔ اور میں بتاؤں ایک اور نقطہ یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے، اس وقت مصیبتیں آتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی۔ کشتی جب ہچکولے لینے لگی تو کشتی کے افراد نے کیا کہا تھا اس جملے میں؟ اس جملے کو اوپر غور کرو۔ کشتی کے افراد نے کہا ہو نہ ہو کوئی باغی ہمارے کشتی کے اندر آ گیا ہے۔ آج ہمارا کوئی پیٹرن ہے ہی نہیں، مال پیٹرن ہے، خوب مالو حضرت زناکار ہیں، شراب پہ بابا کوئی بات نہیں، آئیے حضرت آئیے، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، آپ کے لیے ہی تو پورا دسترخوان لگا ہے۔ وہاں اصول کیا تھا؟ کشتی ہچکولے لینے لگی، کہنے والے کہتے ہیں ہو نہ ہو کوئی باغی آدمی ہماری کشتی کے اندر آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں، آپ تو بڑے شریف دکھتے ہیں، آپ کا تقوی طہارت نظر آتا ہے، آپ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نہیں غلط ہے، قرآن اندازی غلط ہے۔ دوبارہ یونس علیہ السلام، معاملہ کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے خود اقرار کیا کہ میں آدمی ہوں جو باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی کا صدور ہوا ہے، لہذا میں اپنے غلطی کا اقرار کرتے ہوئے میں دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں۔ کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام قسم کے عیوب سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور تو نہ بخشا، کن میں ہو جاؤں گا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نے بخشا نہیں، تو نے درگزر نہ کیا، میرے غلطیوں کے اوپر تیری رحمت اگر جوش نہیں ماری تو یہ یونس خسارہ اٹھانے والے کے لیے، اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ احساس ہمارے دل کے اندر آیا، یہ فکر ہمارے دل کے اندر جاگی کہ ہم سے غلطیاں کتنی ہو رہی۔ کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ بستر پر لیٹتے ہوئے کبھی 2-3 منٹ کے لیے ہم نے پورے دن کا ٹائم ٹیبل گھمایا اپنے ذہن کے اندر؟ نہیں گھمایا۔ اور ٹائم ٹیبل گھمانے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان کو یہ بھی نصیب نہ ہو رہا کہ سونے کے وقت میں دعا کون سی پڑھنی چاہیے۔ بالکل کافروں کی روش ہے، وہی طور طریقہ، وہی دوڑ بھاگ کی زندگی ہے، جس دوڑ بھاگ کی زندگی کے اندر کفار اپنی پوری تگو دو لگا رہے ہیں، دنیا حاصل ہو جائے آخرت جائے بھاڑ میں، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، رب سے قریب ہونے کے ذرائع کو اپناؤ۔ رب کہتا ہے میرے پاس آؤ اور میں بتاتا ہوں، بارہا بتاتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ رب کا وصول ہے۔ تھوڑا رب کو قریب کر کے تو دیکھو، تھوڑا رب کی اہمیت کو سمجھ کر تو دیکھو۔ اس طریقے سے نہ سمجھو جس طریقے سے یہود و نصارہ نے سمجھا تھا۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے قدر کو، اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جیسے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ آج یہی بھی معاملہ، یہی مسلمانوں کا ہے، سیم وہی معاملہ ہے۔ چڑھاوے ہم چڑھا رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر، ذبیحہ ہم پیش کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر، چادریں ہم چڑھا رہے ہیں دوسرے کے نام پر، اور تمام
بدعت و خرافات ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ذات کے اندر تنقیص پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کرتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی مار ہمارے اوپر پڑتی ہے، پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں کہ رب سن لے، رب سن لے، رب سن لے. رب اس طریقے سے ہمارے اوپر ابابیل کے پتھر جوگ در جوگ ابابیل کیوں نہیں بھیجتا؟ پتھر ہمارے قوم کے اوپر جو ہمارے لیے ظالم ہیں، جو ہمارے لیے ظلم کرنے والے ہیں، ان کے اوپر تو پتھروں کی بارش کیوں نہیں کرتا؟ پھر ہم یہ دعا، یہ امید لگا کر بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ احساس پیدا کر لو، پھر وہی روحانی کیفیتیں ہمارے پاس لوٹ آئیں گے. مسجدیں ویران ہیں، سب بھر میں مسجد تو بنا دی، سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کسی مسلمان کو روکو، حضرت نماز کی طرف، ناپاک ہوں، ناپاک ہوں، تدبر کرو، غور کرو. کیا بولتا ہے؟ میں ناپاک ہوں. حضرت فلاں ٹور پہ چلا 5 منٹ، اونلی 5 منٹ گیا، فریش ہوا، نہایا دھویا، اچھا لباس زیب تن کر کے وہ اس روانگی کے اوپر، اس ٹور کے اوپر چل دیتا ہے بلا دھڑک، اور اللہ رب العزت کو اس ٹور کے مقابلے میں گھٹیا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات کا مقابلہ اس ٹور سے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ حقیقت ہے نا، بالکل حقیقت ہے. ایک مسلمان سے آپ پوچھ لیں، وہ ناپاکی کا عذر پیش کر دے گا، لیکن آپ اس سے مطالبہ کریں فلاں جگہ چلنا ہے، تاج محل چلنا ہے، جامع مسجد چلنا، چہمے قدمیاں کرنا ہے، 5 منٹ کا ٹائم مانگیں گے، زیادہ نہیں. ہمارے ایمان کو کیا ہوا؟ ہماری غیرت و حمیت کہاں مر چکی ہے؟ ہم کس طریقے سے روز مرہ اپنی زندگی کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر احساس نہیں کہ رب کو یاد کرنا چاہیے، رب کے سامنے جھکنا چاہیے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا چاہیے، رب کے سامنے آنسو بہانا چاہیے، رب کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا ارتکاب جو ہم سے ہوا اس کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ تو ان تمام گناہوں کو درگزر کر دے، معاف فرما دے. تو معافی کو پسند کرنے والا، اسی لیے رب کائنات کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے نبی، میرے حبیب، میرے بندوں سے کہو، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر رکھے ہیں نا، گناہ کر رکھے ہیں نا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. اور اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. مومن نہیں. مومن تو اتنا توکل کرنے والا ہوتا ہے. جنگ بدر کو اٹھا کر دیکھ لو، وہاں توکل کا بہت بہترین مفہوم تمہارے ذہن کے اندر آ جائے گا، بہت بہترین نمونہ آپ کے سامنے ابھر کر آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر 313 لشکر جرار، 1000 جو مد مقابل ہیں کافر ہیں، ان کے پاس تمام نیزے، اسلحے، بھاگ دوڑ کرنے کی تمام چیزیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں. رب کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے نہیں. مجھ سے ڈرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر سکینت نازل کر دوں گا، تم بڑے مطمئن رہو گے. 1000 کا مقابلہ، نو ٹینشن. تمہارے دلوں کے اندر ان کا خوف نہیں، بلکہ تمہارا خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا روح دشمن کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دی گئی کہ 1 مہینے کے مسافحت کے اوپر ہو، 1 مہینے کے دوری پر ہو، میرا نام سنے گا نا کانپ جائے گا. کانپ ہے ایسا نہیں. شرط یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، رب سے رجوع کرو، رب سے مانگو، رب سے وسیلہ طلب کرو، رب سے تمام چیزوں کا مطالبہ رکھو. ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، اور ابھی بھی رب چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا. اور میں بتاؤں کہ رب بغیر موقع دیے ہوئے کسی کو اس دنیا سے نہیں اٹھاتا ہے، موقع ضرور دیتا ہے. سوچنے اور سمجھنے کی فکر جو ہوتی ہے اس کی بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ایکسیڈنٹ میں جا رہا تھا، ایک راستے سے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ کے اندر موجود 9 افراد مر گئے، 1 باقی بچا. اس کے لیے کیا لمحہ فکریہ ہے؟ رب نے اسے موقع دیا کہ وہ اپنے غلطی سے رجوع کر لے.
وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، اپنے غلطی کا معافی تلافی کر لے. یہ رب موقع دے رہا ہے، یہ رب اپنے بندے کو چانس دے رہا ہے. اسی طریقے سے روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی چانسز اللہ رب العزت ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور لمحے لمحے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ بندہ اب مجھ سے رجوع کر لے، اس کو میں معاف کر دوں، اور یہ بندہ مجھ سے اب اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے، میں اس کو درگزر کر دوں. اور رب کہتا ہے آخری پہر کے اندر، کہتا ہے جس وقت لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رب کہتا ہے کوئی مجھے پکارنے والا جو میں اس کی پکار کو عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کو، اس کے گناہ کو میں معاف فرما دوں اور اس کو میں درگزر کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کے مانگ کو مکمل طور سے پورا کر دوں. یہ رب خود کہتا ہے. سب کچھ دے کر بھی رب کہتا ہے مانگ لو. سب کچھ دے کر کے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، صحیح سالم ہے، اچھی خاصی گاڑی ہے، گھر اچھا خاصا ہے، سب کچھ ہے، رب پھر بھی کہتا آؤ مانگو، دروازہ پورا کھلا. اور رب کہتا دنیا کے اندر تمام لوگ ایک صحرا کے اندر، ایک وادی کے اندر جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، اور میں ان کی چاہت کے اعتبار سے عطا کر دوں. غور کریں جملے کے اوپر، ان کی چاہت کے اعتبار سے میں عطا کر دوں. اب مانگنے والا مانگتا کہ اللہ مجھے بہت جائیداد چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، فلاں بلڈنگ چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا امریکہ کے اندر، دبئی کے اندر، برج خلیفہ کے اندر ہمارا مکان ہو اپنا. مانگنے والا مانگنا ہے نا. لیکن رب کیا بولتا کہ تمام لوگ ایک صحرا کے اندر، ایک وادی کے اندر جمع ہو جائے، مانگنے والے مانگے، ان کے مانگ کے اعتبار سے، ان کی چاہت کے اعتبار سے ادا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سمندر کے اندر ایک گوریا اپنی چونچ کے اندر پانی بھر کر لے کر جاتی، اس سے بھی کچھ کمی نہیں آتی. یہ اللہ رب العزت کے شان نشان ہے. لہذا یہ سارے فکر، یہ احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، رب سے رجوع کرنے کا احساس پیدا کرو. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، صحابہ کرام کا طور طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں. لہذا ان تمام طریقے کار سے اپنی زندگی کو روشن کر لو، ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنے غلطیوں کا احساس، اپنے غلطیوں کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اور رب کی طرف رجوع کرنے کا بھی احساس ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اے بار الہ ہم جب تک اس روئے زمین کے اوپر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.